पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। हर दूसरे तीसरे दिन अपने अमीरों और वजीरों के साथ आसपास के जंगल में चला जाता था और जानवरों का शिकार करता था। उस बादशाह को घोड़े पालने का भी बहुत शौक था। जहाँ कहीं भी कोई चालाक और फुर्तीला घोड़ा उसे नजर आता तो झट से उसके मालिक से सौदा तय कर लेता और उसे मुंह मांगी कीमत देकर घोड़ा खरीद लेता। एक दिन बादशाह के दरबार में अरब के एक मुल्क से घोड़े का सौदागर आया और बादशाह से अर्ज किया कि मैं एक घोड़ा लाया हूँ, आप उसे देखकर जरूर खुश हो जाएंगे। ऐसा फुर्तीला घोड़ा है कि पल भर के लिए भी उसके पांव जमीन पे नहीं टिकते। आंख के इशारे पर हवा से बातें करने लगता है। लेकिन हुजूर, उस घोड़े में एक नुक्स भी है। ये मिजाज का बहुत कड़वा है और भड़कता बहुत ज्यादा है। किसी को भी अपने पास आसानी से भटकने नहीं देता, यहाँ तक कि वो अपने साये से भी भड़क जाता है। अगर हुजूर उस घोड़े को देखना पसंद फरमाए तो गुलाम हाजिर कर सकता है। बादशाह ने अरब के सौदागर से घोड़े की तारीफें सुनी और हंस कर कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ और अपना घोड़ा लेकर आओ। हमने यहाँ बड़े बड़े टेढ़े घोड़ों को सीधा कर डाला है। दूसरे दिन सौदागर घोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गया। घोड़े को देखकर बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा खूबसूरत और फुर्तीला घोड़ा बादशाह ने अपनी उम्र में पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने खुश होकर सौदागर को इनाम से माला माल कर दिया और घोड़ा अपने मुलाजिम के हवाले करते हुए कहा कि इस घोड़े को शाही अस्तबल में ले जाओ और इसके लिए चारे का इंतजाम करो। कल हम इस घोड़े पर सवारी करेंगे और अपने अमीरों और वजीरों के साथ शिकार पर जाएंगे। दूसरे दिन बादशाह अपने नए घोड़े पर सवार होकर अमीरों और वजीरों और अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर रवाना हो गए। कुछ देर तो खैर खैरियत से गुजर गई, लेकिन बादशाह एक शेर का शिकार कर रहा था कि एकदम से शेर बादशाह की तरफ झपटा। शेर के झपटने से बादशाह का अरबी घोड़ा अचानक से भड़क उठा और बादशाह को जमीन पर पटक कर सरपट एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। जब बादशाह के सिपाही उसकी मदद करने को पहुँचे, शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया था और अपने तेज दांतों से उसकी बाईं टांग बुरी तरह से चबा डाली थी। बादशाह के साथी उसे उठाकर महल लाए और फौरन शाही हकीमों को बुलवाया गया। हकीम ने इलाज शुरू किया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन बादशाह की टांग शेर ने बुरी तरह से कुचल डाली थी। इसी वजह से वो कुछ ना कर सके और आखिर में सभी हकीमों ने यही फैसला किया कि बादशाह की जान इसी सूरत में बच सकती है कि उनकी टांग काट दी जाए। फिर हकीम और वैद्यों ने बादशाह सलामत की जान बचाने के लिए उनकी टांग काट दी। कुछ ही दिनों में टांग का जख्म भर गया और बादशाह बिल्कुल सेहतयाब हो गए। लेकिन एक टांग कट जाने का बादशाह को बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंचा। अब वो हर वक्त उदास और गमगीन रहने लगे। बादशाह ने शिकार पर जाना भी छोड़ दिया था। बादशाह की एक बहुत खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम आमीना था। आमीना अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करती थी और उनका दिल बहलाने के लिए घंटों उनके पास बैठी रहती और बातें किया करती थी। लेकिन बादशाह का गम किसी तरह दूर ना होता था। बादशाह के महल से एक दूर पहाड़ी थी, उस पर एक बुढ़ा शख्स रहता था जो बहुत अक्लमंद और दाना इंसान था। दूर दूर से उसके पास लोग आते थे और अपनी मुसीबतें बयान करते थे और ये दाना शख्स उन सबको बहुत ही मुफीद मशवरे देकर उनकी जरूरतें पूरी किया करता था। एक दिन बादशाह के वजीर आपस में बैठकर ये मशवरा किए और इस नतीजे तक पहुँचे कि उस बूढ़े शख्स को बुलाना चाहिए, शायद ये बादशाह का गम दूर कर सके। जब बूढ़ा शख्स बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बैठाया और कहा कि तुम मेरे मुल्क में सबसे ज्यादा दाना और अक्लमंद आदमी हो। अगर तुम किसी तरह मेरा गम दूर कर सको तो मैं तुमको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर बादशाह से कहा कि हुजूर, मैं पहाड़ी पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। तख्तो ताज लेकर क्या करूँगा? मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 80 वर्ष के करीब आ पहुँची है। आप ऐसा करें कि अपने मुल्क में ये ऐलान करवा दीजिए कि जो कोई बादशाह सलामत के लिए नई टांग लाएगा उसे आधी सल्तनत इनाम के तौर पर दे दी जाएगी और उसके साथ ही अपनी बेटी की शादी भी कर देंगे। क्या मालूम कि कोई ऐसा अक्लमंद और बहादुर नौजवान मिल जाए जो हुजूर की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और कहा कि बहुत खूब, मुझे तुम्हारी ये राय बहुत पसंद आई। मैं अभी इसका इंतजाम कर देता हूँ। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे शहर में ये ऐलान करवा दिया गया कि जो कोई बादशाह के लिए एक नई टांग लेकर आएगा तो उसको इनाम में आधी सल्तनत दे दी जाएगी।
اور اسی سے بادشاہ کی بیٹی کی شادی بھی کر دی جائے گی۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگوں کا جی للچایا اور وہ جلدی جلدی ٹانگیں بنانے لگے۔ کچھ دنوں بعد بہت سارے لوگ ٹانگیں لے کر بادشاہ سلامت کے محل کے سامنے آ کر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو دھکے دینے لگے، کہنے لگے بادشاہ سلامت ٹانگ حاضر ہے، حضور میں نے بہت اچھی ٹانگ بنائی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کر بہت سا انعام اور رقم حاصل کر سکوں۔ لوگوں نے اتنا شور و گل مچا رکھا تھا کہ کان پڑی آوازیں سنائی نہ دیتی تھیں۔ محل کے داروغہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ چپ نہ ہوگے تو میں تم سب کے سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک ایک کر کے ہمارے پاس پیش کیا جائے۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ بنا کر لایا تھا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ذرا اس ٹانگ کو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئے تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے وہ لکڑی کی ٹانگ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگائی تو وہ اتنی بھاری تھی کہ بادشاہ صحیح سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وہی ٹانگ اٹھا کر اس آدمی کے سر پہ دے ماری۔ اب دوسرا آدمی حاضر ہوا۔ یہ ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ ٹانگ بہت خوبصورت تھی، لیکن جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئی۔ ٹانگ لانے والے آدمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور وہ ڈر سے کانپنے لگا۔ بادشاہ کے امیروں اور وزیروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے بڑی مشکل سے چھٹکارا دلایا۔ بادشاہ اس تکلیف کے باعث سخت آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس آدمی کے گلے میں یہی ٹین والی ٹانگ باندھ کر اسے بطخوں والے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ٹانگ لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں ایسے بھی بیوقوف لوگ شامل تھے جو روئی اور کپڑوں کی ٹانگ بنا کر لائے تھے اور کئی ایک بانس کی ٹانگیں بھی لائے تھے۔ یہ سلسلہ شام تک جاری رہا۔ طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی گئی، لیکن سب کی سب بیکار تھیں۔ ان ٹانگوں کے لانے والوں کا بہت برا حال ہوا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر سے اداس رہنے لگا۔ وہ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا نہ ہی کہیں آتا جاتا۔ ہر وقت صرف غم میں ڈوبا رہتا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی آمینہ اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی تھی۔ دربار کے حکیم اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارے بادشاہ سلامت اسی طرح اداس رہے اور غم کھاتے رہے تو تھوڑے ہی دنوں بعد مر جائیں گے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں بہت خوبصورت نوجوان شہزادہ حاضر ہوا اور بادشاہ سلامت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلوایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اسی وقت بادشاہ کی بیٹی آمینہ بھی اپنے والد کے پاس ہی ایک چھوٹے سے خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے بھی شہزادی کو بڑی محبت بھری انداز سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شہزادے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھ کو آپ کے دکھ درد کا حال معلوم ہے اور میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز بھی معلوم کر لیا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے تمام امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلائیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ وہ لکڑی، ٹین، کپڑے یا روئی کی ایسی واہیات ٹانگ نہیں ہوگی، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی باتیں سن کر خوشی سے چمک اٹھی۔ کہنے لگے، اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کل دربار میں آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور تمام وزیروں کو دربار میں اکٹھا کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی آمینہ کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک تخت پر بیٹھی تھی۔ سب لوگ بہت بے صبری سے اس شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا لکڑی کا بکسا تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ لیجیے بادشاہ سلامت، یہی وہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔
یہ کہہ کر اس نے لکڑی کا بکسا کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں اور وزیروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف گہر بھری نظروں سے دیکھا اور پھر اچانک سے ایک دم اس کا سارا غصہ اتر گیا اور وہ زور سے ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی ہنسنے لگے، اور آمینہ کا تو یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے نوجوان شہزادے، تم نے جس عقل مندی اور ہوشیاری سے میری یہ شرط جیتی ہے، میں اس کی داد دیتا ہوں، اور اب میں کبھی غمگین نہیں رہوں گا۔ کل شہزادی سے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ دوسرے دن شہزادے اور شہزادی آمینہ کی شادی ہو گئی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کی دھوم دھام سے ضیافت کی، اور بادشاہ، آمینہ اور شہزادے نے وہ ہرن کی ٹانگ خوب مزے لے لے کر کھائی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے۔ اگر یہ نعمت چھن جائے تو وہ کبھی دوبارہ واپس نہیں آتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔